الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ششماہی کی تعطیلات کے بعد اپنے اس درس کو مسلسل تسلسل دینے اور ہمیں خیر سے محبت کرنے والا بنایا۔ معزز طلباء، یہ علماء کے جو دروس ہوتے ہیں، یہ طلباء کی جو گھٹتی ہوئی تعداد ہے، یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، دو اثر ہیں دینی مجلسوں میں مطلب بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیٹھ پر تہامہ جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا، ویسے گناہ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں بیٹھنے سے پہلے ہو سکتا ہے باہر گئے ہوں، ادھر گئے ہوں، چھٹیوں میں گئے ہوں، ہو سکتا ہے گناہوں میں پڑے ہوں، اللہ حفاظت کرے۔ لیکن جیسے ہی وہ بندہ گناہوں میں پڑنے کے بعد علماء کی محفلوں میں بیٹھتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جب وہ خیر کی مجلسوں میں بیٹھ کر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ استاد کرسی پر آنے سے پہلے آپ کے اندر خیر کا جذبہ ہونا چاہیے، اور خود آپ یہاں آ کر ہمارے سے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ جائیں، یہ خود ایک ادب ہے۔ اور ایک ان محفلوں میں ہونے والا دوسرا فائدہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو شاید کسی کلاس میں میں نے بتایا تھا، اجلسوا الی التوابین فانہم ارق افئدۃ، کہا کہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا دل نرم ہوگا۔ لہٰذا آج کا یہ درس بھی خیر و شر سے ہی متعلق ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو آخری بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی خیر کے ذریعے آزماتا ہے تو کبھی شر کے ذریعے آزماتا ہے۔ گزشتہ درس میں خیر کے جو 21 معنی تھے ان میں چند معنی ہم نے بیان کیے۔ اب آیتوں میں اللہ تعالیٰ خیر کا کہاں کہاں حکم دیتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ جانتے ہیں سورۃ الزلزال کے بارے میں ہمارے معاشرے میں ایک ضعیف روایت گھومتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اگر آپ آدھے قرآن کا ثواب پانا چاہتے ہیں تو سورہ زلزال کو پڑھ لو، حالانکہ روایت صحیح نہیں ہے، مگر یہ سورت بڑی اہم ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیتوں کی تفسیر میں ایک بات یہ نقل کی ہے کہ بعض مسلمان کی سوچ یہ تھی کہ ہم معمولی نیکی کریں گے تو اجر کیا ملے گا۔ آج بھی ہم وہی سوچتے ہیں، ایک معمولی نیکی کریں گے تو اجر ہمیں کیسے ملے گا، اور برائی کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، کہا جو بھی تم خیر کرو گے تو اس کو تم دنیا میں بھی دیکھو گے، آخرت میں بھی دیکھو گے، اور جو شر ہے اس کو بھی تم کرو گے تو آخرت کو دیکھو گے۔ ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی بڑے جامع آیت ہے، یہ نوٹ کیجئے، قرآن کی جامع آیت ہے۔ قرآن کی اور ایک جامع آیت ہے، کیا آپ وہ طلبہ بتا سکتے ہیں؟ بڑی جامع آیت ایک ہے جس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہتے ہیں اجمع آیت فی القرآن۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو یہ آیت یہ جو دونوں آیتیں ہیں نا، یہ جامع آیتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا جو لفظ فرمایا وہ نکیرہ ہے۔ جو کچھ تم انسان جو ہے دنیا میں نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ پائے گا۔ اور اسی آیت کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جامعۃ فاضۃ، فاضۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاضۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب رضامندی کو مد نظر رکھ کر کام کرے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں انہا منفردۃ فی عموم الخیر والشر، کہا کہ یہ جو آیت ہے نا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ آیت منفرد ہے خیر کے عموم میں، شر کے عموم میں، اور کہا لا آیت اعم منہا، اس سے کوئی عام آیت نہیں ہے۔ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامع کا مطلب یہ ہوا کہ خیر کا مطلب یہ ہے کہ سارے نیکی کے کام اس میں شامل ہیں، دقیقہ و جلیلہ، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔
سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس آیت میں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی، کہا ان فیہ الترغیب فی قلیل الخیر و کثیر، کہتے ہیں یہ جو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ہے نا، یہ آیت انسان کو ابھارتی ہے ہر خیر کا کام کرنے پر اور ہر شر سے بچنے کے لیے۔ اچھا، خیر کسے بولتے ہیں؟ یہ تو بہت لمبی بات ہے نا، یہ میں آپ کے سامنے اس کی مختصر تعریف کرتا ہوں، خیر کسے کہتے ہیں۔ کہا قرطبی رحمہ اللہ نے اسم جامع لکل ما یقرب الی اللہ من الاعمال الصالحات صغیرہا و کبیرہا۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، دیکھو یہ جو علماء ہوتے نا ماشاءاللہ، جب قرآن کو دیکھتے، حدیث کو دیکھتے، نصوص کو دیکھتے، جب تمام کو دیکھنے کے بعد جو آخری میں فیصلہ ہوتا اس کو کہتے ہیں خیر کا مطلب ایسا جامع نام ہے ان تمام اعمال کا جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اختیار کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ شر کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما یسخط اللہ من الاعمال السیئۃ صغیرہا و کبیرہا۔ یہ بھی بہت اچھی تعریف ہے۔ شر کا مطلب کیا ہوا؟ ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرتا ہے برے کاموں میں سے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بعض علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخوف آیت فی القرآن، یہ قرآن کی ڈراؤنی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ آپ انسان کیا سمجھتا ہے؟ اگر کوئی خیر کا کام کیا تو فوراً سامنے نظر آنا، برائی کا کام کیا تو فوراً سمجھ میں آنا۔ آج کل کے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان فیجی رکھ لیا ہے اپنے پاس، وہ سمجھتا ہے خیر کرا جلدی نظر آنا، شر کرا تو جلدی نظر آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کہا علماء نے یہ قرآن کی سب سے ڈراؤنی آیت ہے۔ یہ دیکھو کیا کہی اچھی بات، کعب احبار رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو توریت میں بھی نہیں اتری، انجیل میں بھی نہیں اتری۔ سمجھتے نا آپ؟ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، ایسی آیت نہ توریت میں اتری ہے اور نہ انجیل میں اتری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا انہا احکم آیت فی القرآن، یہ قرآن کی سب سے مضبوط اور محکم آیتوں میں سے ایک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قرآن کی یہ پر امید آیت ہے۔ اب جانتے ہیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں خیر کے اسباب کم ہیں، شر کے اسباب زیادہ ہیں، یہ بات ہے۔ اور خصوصاً آپ طلباء کو ہماری نصیحت ہے، یہ ٹھنڈی کی راتیں جو آتی ہیں نا، یہ لمبی راتیں جب آتی ہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں آتی۔ کیوں آتی ہیں؟ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب ٹھنڈی کے دن آتے تو بولتے مرحبا بالشتاء، اے ونٹر تیرا آنا بہت ویلکم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ مومن کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ کیا کرنا؟ لمبی راتیں آتی ہیں تو متقیوں کے لیے بہت بڑا آفر ہے اللہ کی طرف سے، ان کی نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں، رات کے اندھیرے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، جتنا لمبا موقع ملا الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، دن کیا ہے؟ پرسوں ہی بتایا کسی کلاس میں، دن کا مطلب یہ ہوا کہ دن جب شارٹ ہو جاتا ہے تو اسلاف کیا کرتے ان دنوں میں ماشاءاللہ نفل روزوں کا اہتمام کر لیتے۔ اسی لیے تمام طلباء سے گزارش ہے کہ پیر کا جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، تو اسی لیے کہا کہ الغنیمۃ الباردہ، کسی کے روزے قضا ہیں تو ان لوگوں کی بھی چاہیے کہ وہ ان دنوں میں دن کے مختصر وقت میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں، اور رات میں جب موقع ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تہجد کا اہتمام کریں۔ اور اللہ نے ایک ہی لفظ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم ترحمون۔ اللہ نے کہا اے مومنو رکوع کرو، سجدہ کرو، وافعلوا الخیر، اور کیا کرو؟ بھلائی کے کام کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ بندے کی عقل میں جو بھی صحیح بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کے روشنی میں جو صحیح بات ہوتی ہے، اس کو مکمل طور پر انجام دینا چاہیے۔ اب ہمارے درس کا سب سے اہم پہلو آپ کے سامنے، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، روایت صحیح ہے، ابن ماجہ میں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی جو ہے صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟
یہ حدیث اگر ہم اپنی زندگی میں نصب العین بنا لیں اسے، میں سمجھتا ہوں بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ۔ یہ خیر کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں۔ عاجل مطلب ایسا خیر جو جلد ملے مجھے، ایسا خیر جو دیر سے ملے مجھے۔ ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما لم نعلم، ایسے کس طرح کی حدیث ہیں۔ تو یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، کہا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابی ہوتے ہیں، مغالق للشر، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِقَ لِلْخَيْرِ، یہ بڑی خطرناک ہے۔ کہا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شر کی چابی ہوتے ہیں، خیر کے راستوں کو بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دو تقسیم بیان کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی چابی بنا دیا ہو، اور بڑا بدترین ہے وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کی چابی بنا دیا ہو۔ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں، بولتے ہیں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جس کے مرنے سے اس کے گناہ ساتھ مر جائیں۔ اگر کوئی ایسا ہے برائی کر رہا ہے، برائی کیا، یوٹیوب میں اپلوڈ کیا، فیس بک میں ڈالا، انسٹاگرام میں ڈالا، اگر وہ مرا تو ساتھ میں اس کے گناہ نہیں مرے تو یہ مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ میں سمجھتا ہوں پہلی قسم کم ہے، دوسری قسم زیادہ ہے۔ لہذا جب آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا، اس وقت جو ہے ایسا ہونا چاہیے۔ اور دیکھو یہ انس رضی اللہ عنہ کے ایک غلام ہیں، ان کا نام ہے ثابت البنانی، سمجھ رہے ہیں نا؟ حدیث کے راوی کون ہیں؟ انس کے غلام کون؟ ثابت البنانی۔ یہ بڑے بہترین تابعی میں شمار ہوتا ہے ثابت البنانی کا۔ اس بارے میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے حق میں جو دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ وولدہ، کہا نبی کی دعا کی برکت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر حضرت انس کی زندگی میں نہیں، انس کے غلام میں بھی ماشاءاللہ وہ اثر نظر آیا۔ لہٰذا ان کے غلام ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا مصداق دیکھا۔ انس کیا تھے؟ خیر کی چابی تھے۔ جب حضرت انس خیر کی چابی بنے تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت البنانی رحمہ اللہ کو بھی ماشاءاللہ خیر کی چابی بنا۔ کتنا کو ان ثابت البنانی من مفاتیح الخیر، تابعین میں سے تھے، زاہد قسم کے تھے، نماز روزے کی پابندی کرنے والے، خشیت الہی سے رونے والے، ہمیشہ خیر کو چاہنے والے اور برائی سے دور رہنے والے۔ اب یہ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ بڑا بہترین ہے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا چابی بنایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی تشریح میں ابن القیم رحمہ اللہ نے جو باتیں لکھی ہیں وہ تمام طلباء کے لیے نوٹ کرنے کی ہیں۔ اگر جلدی بولنے میں اگر چھوٹ گیا تو بعد میں سے میرے سے ملاقات کر کے وہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ اور یہ چیز شاید ابن القیم رحمہ اللہ کی جو ہے جب ہم نے ان کی کتاب میں دیکھی تو ایک کتاب کا نام ابن القیم رحمہ اللہ کی حادی الارواح الی بلاد الافراح، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں جنت کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ جنت کے صحیح نقشے اور اس کے قرآنی آیتوں حدیث کے بارے میں دو کتابوں کا مطالعہ کیجیے آپ۔ ایک ہے روضۃ المحبین، کتاب ہے ابن القیم کی، اور ایک کتاب ہے حادی الافراح الی بلاد الافراح۔ اس کتاب میں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات بتائی۔ دیکھو پہلا جملہ کیا، دیکھو وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ مَطْلُوبٍ مِفْتَاحًا يُفْتَحُ بِهِ، کہا کہ دنیا میں ہر ایک قفل کی چابی ہوتی ہے۔ کیا کیا ہے؟ دیکھیں غور سے ایک ایک چیز الگ الگ نوٹ کرو۔ کہا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی کیا ہے؟ پاکیزگی ہے۔ مفتاح الحج الاحرام، یہ بہت نادر چیز ہے، یہ چیز آپ کو بہت کم ملے گی، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ حج کا جو چابی ہے وہ احرام ہے۔ مفتاح البر،
مطلب نیکی کی جو چابی ہے وہ صدق ہے. جانتے ہیں نا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ نے کیا فرمایا؟ جو بندہ نیک بولتا ہے مطلب کیا ہے سچ بولتا ہے, سچ کی تلاش میں رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے بعد وہ سچوں میں لکھا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام میں سے ماشاءاللہ سورہ توبہ میں جن 3 صحابہ کا ذکر آیا, کون کون وہ؟ ہلال ابن امیہ, مرارہ بن ربیعہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. تو کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وفینا نزلت هذه الآیہ, یہ آیت ہمارے بارے میں اتری. کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو کہا کہ نیکی کی جو چابی ہے وہ سچائی ہے. جب بندہ اپنے عقیدے میں, اپنے قول میں, فعل میں, حرکات و سکنات میں سچا ہوتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے. اور اس کے بعد کہا مفتاح الجنہ التوحید. لوگ ایسے مدرسے کا نام رکھتے ہیں, مدرسہ ہے مفتاح الجنہ. تو مفتاح الجنہ جنت کی چابی بولے تو کیا ہے؟ توحید ہے. جیسا کہ وہب ابن منبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ چابی ہے نا, چابی کے جو دندانے ہوتے وہی لا الہ الا اللہ کی شرطیں بھی ہیں. اور اس کے بعد کہا مفتاح العلم. آپ لوگ جب کلاس میں بیٹھتے ہیں نا, علم کی چابی کیا ہے؟ دیکھو 2 چیزیں ہیں, حسن السؤال و حسن الاصغاء. کہا کہ اچھا سوال کرنا, غور سے سننا. یہ بات آپ کو معلوم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. فَاسْتَمِعُوا کے بارے میں صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں اسمعوا اور استمعوا میں بہت فرق ہے. استمعوا میں کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن اتارنے والے ذات کی تعظیم کرنا. دوسرا یہ ہے قرآن کی تعظیم اپنے اندر ہونا. تیسرا یہ ہے کہ ادب کے ساتھ خاموش رہ کر سننا, اسے بولتے استماع. اب سورہ جن میں آپ لوگ دیکھیے شروع میں اللہ نے کیا قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ. اگر معمولی سے سن لیتے تو دل نہیں بدلتے تھے. شیخ التفسیر رحمہ اللہ ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں, دل کے کانوں سے سنتے. سمجھے نا, آدمی سنتا ہے غور سے سننا. تو جو لوگ خاموش ہوتے ہیں, ادب کرتے ہیں, اللہ کی تعظیم کرتے ہیں, نبی کی تعظیم کرتے ہیں اور قرآن کی تعظیم کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہی ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, وہ ادب آتا ہے. تو لہٰذا آپ کو علم کی چابی کہاں سے ملتی ہے؟ ایک تو جو ہے کان دھرنا, اور دوسرا اچھا سوال کرنا. دوسرا ہے اس کے بعد کہا مفتاح النصر والظفر. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ چابی صبر ہے. اس کے بعد کہا مفتاح المزید. اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں چاہتے ہیں تو شکر کرو, جیسا کہ کہا لئن شکرتم لازیدنکم. اور اس کے بعد کہا مفتاح الولایت والمحبہ. اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ذکر کا اہتمام کرو. نمازوں کے بعد طلبہ کو دیکھتے ہیں اللہ کا ادب بھی نہیں, اساتذہ کا ادب بھی نہیں, وہاں وہ فرقے اور گروپ بن لے کے زور زور سے باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے یہ کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے, آپ طلبہ ہیں, انبیاء کے وارث ہیں. مسجد میں جب آتے ہیں تو آپ خاموش رہنا چاہیے. کوئی بھی اعلان ہو, کچھ بھی ہو, جو اعلان ہوتا ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. اور آپ لوگ جب عشاء کے حال میں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں. آپ غلط جگہ نہیں ہے, صحیح جگہ ہیں. اور آپ جانتے ہیں جس کے دل میں جتنا تقوی ہوتا ہے وہ مسجد کا اتنا اہتمام کرتا ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے کہا المسجد بیت کل تقین. حدیث سنے ہیں یہ, المسجد بیت کل تقین. مسجد کیا ہے؟ متقی لوگوں کا گھر ہے. اگر آپ کو مسجد میں رہ کر تقوی نہیں ملا تو آپ کو کہیں بھی اور تقوی نہیں ملے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دوستی اور محبت کی چابی ذکر میں ہے. یہ دیکھیے مفتاح الفلاح التقوی. کہا کامیابی کی جو چابی ہے وہ تقوی میں ہے. اللہ نے سورہ نور میں ایک بات یہ کہی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفائزون. مفلحون نہیں کہا. لہٰذا کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تقوی کو اپناؤ. اور اس کے بعد یہ دیکھو مفتاح التوفیق الرغبۃ والرہبہ. اگر آپ دنیا میں توفیق پانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پانا چاہتے ہیں, آپ کو 2 چیزیں کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہونا, دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے تو دعاؤں کا اہتمام کرو. اور دیکھیے آخرت میں کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں الزہد فی الدنیا, بندے کو دنیا سے کیا کرنا چاہیے؟ بے نیاز ہو جانا چاہیے.
مفتاح الایمان، ایمان کی کیا چابی ہے؟ کہا التفکر فیما دعاہ اللہ عبادہ الی التفکر فیہ، ایمان کی چابی یہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرے۔ اب جانتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسے گزرتی ہے وہ جاننے کے لیے اللہ کے نبی کی بیوی میمونہ اور اپنی خالہ کے گھر گئے۔ جانتے ہیں نا لمبا واقعہ، رات میں اٹھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب سے پہلے مسواک کیا۔ مسواک کرنے کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی۔ یہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہیں، کائنات میں غور کرتے ہیں، کون سی آیتیں؟ ان فی خلق السماوات سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ بلکہ ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ نے الجامع الکامل میں ایک باب باندھا ہے، صبح اٹھتے وقت مطلب کائنات میں غور کرنا اور آسمان کی طرف دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھنا، یہ بہت اہم ہے۔ اور ام الدرداء رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کہتی ہیں التفکر فی آلاء اللہ عبادہ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیے اس وقت سردی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے پاس اوس پڑتا ہے، کوہر بولتے اسے۔ ہوتا کیا ہے، یہ کوہر جب آلودگی سے ملتا ہے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ٹھنڈی کے دنوں میں زمین و آسمان عجیب عجیب ہوتے ہیں، گرمی میں عجیب عجیب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا موبائل ہے۔ سفر میں بیٹھتے کون غور کرتا اس کائنات میں؟ کون ایسا بولتا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ وہ آیتیں پڑھتے بھی نہیں ہم لوگ۔ لہٰذا اگر ایمان کو اگر کیا کرنا ہے، کتنے مرتبہ ڈسکوری چینل دیکھتے، جانوروں کی کتنے قسمیں ہم دیکھتے، کون سے وقت میں اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے، کون سے وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آتا، ذرا سوچیے۔ اسی طریقے سے کہا مفتاح الدخول علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس داخل ہونے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ دل کو اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ میں سمجھتا ہوں ہماری نمازوں میں ہمارا جسم جھکتا ہے، دل جھکتا نہیں ہے، دل کو جھکاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں جو بندہ رکوع سجدے میں برابر نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت میں نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ بعض طلباء کو دیکھتے مائک کی طرح جھکتے ہیں، زیادہ جھکے تو ایسا جھک جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، آپ برابر جھکیے۔ اگر وہ عمر ہو گئی یا نہیں تو گھٹنے میں درد ہے وہ الگ بات ہے، آپ لوگ جوان ہیں نا، لہذا نماز صحیح پڑھو، سجدے میں برابر لگو۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں طلباء کو یہ پیشانی اٹھا لیتے ہیں، یہ ناک اٹھ جاتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس داخل ہونے کے لیے دل کا اللہ کے پاس جھکانا چاہو۔ دیکھو مفتاح حیات القلب، کہا دلوں کی زندگی کی جو چابی ہے اس میں تقریباً 3 چیزیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا دل زندہ رہے، 3 کاموں کو انجام دو۔ ایک تو کہا تدبر القرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ صلاح البدیر کو دیکھو آپ، ماشاءاللہ ہمیشہ سنتا ہوں ان کی تلاوت میں، اتنا غور و فکر تدبر سے پڑھتے اٹک جاتے ہیں۔ آج بھی صبح میں سورہ مانج پڑھے ہیں، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، بولنے نہیں ہو رہا ان کو۔ تو اس طریقے سے آدمی کو غواص بن کے ماشاءاللہ جو ہے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز ہے اپنے دلوں کو بدلنے کے لیے چابی، والتضرع بالاسحار، کیا کرنا؟ نماز فجر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ آپ لوگ شاید اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہوں گے، ذرا اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے یا وضو کر کے اپنے بیڈ پر بیٹھ کے یا مسجد میں آ کے گناہوں پر رونا چاہیے۔ بندہ جب اس وقت گناہوں پر روتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے اجالے میں اس کے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ اور شاید ابراہیم الحواس کا قول بھی لگتا ہے۔ تو کہا دیکھو دلوں کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ تدبر قرآن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہمیں گڑ گڑانا، اسی لیے کہا وبالاسحار ہم یستغفرون۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما پہلے کیا کرتے تھے؟ مسجد میں سوتے تھے۔ ادھر غور سے سنیے، ایک دن وہ خواب دیکھے، وہ شاید برا خواب تھا، وہ جیسے ہی برا خواب تھا وہ جا کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بولے ذرا تمہیں رسول اللہ سے پوچھ کے بولو نا، برا خواب نظر آتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا، عبداللہ تو بڑا اچھا انسان ہے، کاش وہ تہجد کی پابندی کرے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ میں اس سے پہلے تہجد کی پابندی کرتا تھا، چند دن چھوڑ دیا میں۔ ماشاءاللہ اللہ کی نبی نے جب یہ کہا نعم الرجل عبداللہ لو یقوم نصف فی اللیل، رات میں قیام کرے تو اچھا رہے گا، بس اتنا ہی اشارہ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے ان کے غلام نافع ہے نا، ان کے غلام نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ابن عمر کو میں نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی تہجد کے وقت سوتا ہوا نہیں دیکھا، ہمیشہ تہجد کی پابندی کرتے، اور جب اذان ہوتی، اذان ہونے کے بعد، اذان ہونے سے پہلے استغفار میں رہتے، اذان ہوتی تو ماشاءاللہ ایسے ہی نماز فجر کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ اور تیسرا ہے دلوں کی چابی کے لیے گناہوں کا چھوڑنا۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے دل نرم نہیں ہوں گے، گناہ جب چھوڑیں گے دل نرم ہوگا۔ اور اس کے بعد کہا دیکھو مفتاح حصول الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے جو چابی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے الاحسان فی عبادت الخالق والسعی فی نفع عبیدہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں احسان درجے کی عبادت کرے۔ آپ جانتے ہیں نا وہ حدیث جبرائیل ہے، آپ نے اس میں کیا کہا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو کیا یہ صفت کبھی نمازوں میں آئی کیا؟ ہم لوگ جب عام مسجدوں میں نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا تو امام کو دیکھتے رہتے یا نہیں تو وہ اذکار کے وہ دیکھتے رہتے۔ اب یہاں کھڑے ہو کر وہ باہر لائبریری ہے یہ ہے وہ دیکھتے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں آپ، تو لہٰذا آپ کی عبادت نہیں ہونا، احسان درجے کی عبادت ہونا۔ اسی لیے قرآن دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار بولتا ان اللہ یحب المحسنین۔ کیا مطلب محسن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کسی کو پیسے دے دیا، نہیں، بلکہ ہمیں عبادت جو کرتے وہ احسان کے درجے میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے بندوں کے کام آنا چاہیے۔ اس وقت مجھے ابن القیم رحمہ اللہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے، کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ میں نے ابن تیمیہ کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے بڑے کام آتے تھے، اور بولتے ابن تیمیہ کہ لوگوں کے کام آنے میں ایک مزہ ہے، وہ ایسا مزہ ہے بندہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس کو چکھ لینا دوبارہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ کیا ہوتا ہے، مخلوق کے کام آنے سے سامنے والے کے دل میں ہم بیٹھتے ہیں، سامنے والا ہمارے حق میں دعا دیتا ہے۔ ایک معمولی سا قاعدہ ان الواضح کا کوئی آ کے پوچھا، اگر اچھے سے سمجھا دیے کیا دل میں دعائیں نکلتی ہوں گی؟ میں اپنی خود مثال دیتا ہوں، ہم لوگ دونوں بھائی باری پڑھاتے تھے، اتنی باری پڑھاتے، یہ تحدیث سے نمجھ کر بول رہا ہوں، یہ مطلب فخر و غرور کے لیے نہیں ہے، اتنا پڑھاتے ہم لوگ باری، تجوید کا امتحان دینے میں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو ہمارے پاس پڑھنے والے طلبہ ہمارے سے بولتے اتنا کئی کو تکلیف پڑتے، وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی بولتے اللہ تم نہ دونوں بھائیوں کو مدینہ بھیجتا۔ ایسے ہوا الحمدللہ، مخلوق کے کام آنے سے ان کی جو دعائیں نکلتی ہیں نا، وہ دعائیں ہمارے مستقبل کو بناتی ہیں۔ تو لہذا اس طریقے سے اگر کوئی بھی اگر آپ کے پاس اگر سوالی بن کر آئے نا تو اس کو نہیں لوٹانا چاہیے، بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اگر ان کے دروازے پر اگر کوئی فقیر بھی آتا تو بولتے اے فقیر تیرا آنا مبارک ہو، میں تجھ کا ویلکم کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے دروازے پر بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو دھو دے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے احسان درجے کی عبادت اور مخلوق کو نفع پہنچانے کی ہمیں مکمل طور پر ہونا بھی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کہا مفتاح الرزق، یہ رزق کی چابی کیا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں خصوصاً فارغ ہونے والے طلباء کو، جیسے جیسے فراغت کے دن آتے ہیں ان کو مادی پریشانیاں بہت پریشان کرتی ہیں۔ ہمیشہ ایک جملہ بولتا میں، جب ماں کے پیٹ میں تھا تب بیج دیا تو اللہ تعالیٰ کیا ماں کے پیٹ سے نکال کر نہیں دے گا کیا؟ اس لیے اللہ نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ آپ دنیا میں کسی پرندے کو دیکھے جو آپ ساتھ کچھ تھیلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تھیلی ہمارے پاس ہوتی ہے، ان کو اللہ تبارک و بھروسہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور دیکھتے ہیں آج کے تاجر جتنے ہیں ان کی کمائیوں میں برکت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں جتنا لکھے گا اتنا ہی لکھے گا۔ اگر آپ نماز چھوڑ کمائیں گے نا وہ کمائی بیکار کی ہے۔ مالک ابن عراق ایک نام ہے رحمہ رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں،
سورہ جمعہ کی آخری آیتوں میں علامہ ابن کثیر نے ان کا نام ذکر کیا ہے، کہا وہ جمعہ کے دن نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھنے کے بعد جا کر وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور بولتے اے اللہ تو مجھے نماز کو بلایا آؤ بول کے، اے اللہ میں نماز کو آیا، تیری دعوت پر لبیک کہا، میں نے فرض بھی پڑھ لی، میں نے تیرا ذکر بھی کیا، اے اللہ تو جو وعدہ کرتا نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اے اللہ میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک کہہ کر باہر جاتا ہوں، اے اللہ میرے اوپر تو اپنا فضل اتار دے۔ لہٰذا اسی لیے بولتے ہیں جو بندہ جو تاجر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک آدمی ہی ماشاءاللہ پورے لوگوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے دے دیتا ہے۔ تو رزق کو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے استغفار، بہت اہم ہے استغفار۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کئی آدمی آئے، ہر ایک کا جب استغفار میں دیا انہوں جانتے نا فقلت انہ کان غفارا بتائے ہوں گے نا، اولاد نہیں ہے وہ بولے سبھی بولے کیا بولے تمہیں کیا بولے تمہیں استغفار بولتے ہیں نا، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا دیکھو استغفار کرنے سے اللہ بتا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور یہ بات آپ کو شاید شادی کے بعد کام آئے۔ شادی ہوتی ہے اولاد نہیں ہوتی ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں زوجین کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بدنام کرتے پھرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کرنا؟ شادی ہونے کے اولاد نہ ہو بندے کو استغفار کرنا چاہیے، استغفار کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی دیتا۔ اور ایک بات بھی ہے رزق کو پانے کے لیے، اور ایک چیز ہے تقوی، یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ متقی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کم دے گا مگر اس میں برکت دے گا۔ اور اس کے بعد کہا مفتاح العز، عزت کی چابی دو چیزوں میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے، دوسری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اسی لیے خطبہ حاجہ میں اللہ کے نبی بار بار پڑھتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور ایک آخرت کی چابی کیا ہے؟ کہا آخرت کی چابی یہ ہے کہ بندہ اپنی دنیا کو مختصر سمجھے۔ اور دیکھو آخری میں کہتے ہیں وَمِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ، اگر آپ دنیا میں ہر خیر کی چابی اگر بتانا چاہتے ہیں دو چیزیں ہیں، الترغیب فی اللہ والدار الآخرہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کے اندر دل میں محبت ہونا چاہیے اور آخرت کی رغبت آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں وَجَمِيعُ الْمَعَاصِي مَفَاتِيحُ الشَّرِّ، اور کہا کہ تمام گناہوں کی جو دار و مدار ہے وہ شر میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں کہا کیا ہے وہ ام الخبائث، تو یہاں کہتے ہیں الخمر مفتاح کل اثم، یہ شراب جو ہے نا ہر گناہ کی چابی ہے۔ اسی شراب کی وجہ سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ سست ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ دنیا اور آخرت میں نعوذ باللہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آخری بات یہ دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنت سے اعراض کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے معاشرے میں بدعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آخری میں خیر کا اثر کیا ہوتا ہے ہمارے زندگی پر وہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا حکم کئی جگہ دیا۔ اللہ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، من خیر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خیر اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ مسلم کی حدیث آتی ہے ایک آدمی چل کر جا رہا تھا، وہ راستے میں درخت کے کچھ ٹہنیاں انسانوں کو لگ رہی تھیں، کیا کیا وہ ہٹایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی خیر کو ہمیں کیا نہیں سمجھنا چاہیے معمول، جیسا کہ آپ نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، اور خیر جو ہوتا ہے نا ماشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا درجہ بہت بڑا ہے، کہا ہوا خیرا واعظم اجرا، اور جو خیر ہوتا ہے نا اس خیر جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے ناشکری نہیں کرتا، کہا وما یفعل من خیر فلن یکفر۔ اور دیکھیے یہ اہم پوائنٹ ہے، اس امت کو خیر امت کہا گیا، کیا وجہ ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور ایک جگہ آیا یدعون الی الخیر ولتکن منکم امہ، تو کہا ابن القیم رحمہ اللہ نے اگر یہ امت فریض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دے گی تو خیر امت رہے گی، اگر معروف کا کام ختم ہوگا، منکرات سے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہوگا کیا؟ نعوذ باللہ شر امت بن جائے گی۔ اسی لیے سورہ حج میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی تو کیا کہا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا
وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ خیر کا جذبہ دیکھ کیسا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ مارا گیا نا نماز میں ان کو، جب لا کے بستر پہ ڈال دیا گیا تو ایک آدمی ملنے کے لیے آیا تھا، مختارات میں پڑھے ادھر رسالے اس کے ششوں کی طلباء سے بھی۔ تو جیسے ہی وہ آدمی آ کے بہت تعریف کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب وہ آدمی واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ردوا علی الغلام، اس آدمی کو، اس لڑکے کو میرے پاس لوٹاؤ۔ تو کیا کہا؟ یا غلام ارفع ثوبک فإنہ انقی واتقی، کہا کہ تمہاری جو ازار چادر ہے نا، یہ ازار ٹخنے کے نیچے ہے، اگر تم اوپر اٹھا لو گے تو دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ تقوی آئے گا، کپڑا بھی پاک صاف رہے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھ میں آیا، جس کے دل میں تقوی ہے وہ کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھتا ہے، اور جس کے دل میں تقوی نہیں ہے وہ کپڑا ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حرص کیسی ہے، دیکھو جان جا رہی ہے، زخموں سے چھلنی ہے بدن، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ وہ منکر کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے کہا وما انفقتم من خیر، اللہ تعالیٰ کبھی خیر کا ذکر مال کے لیے بھی لاتا نا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور کبھی یہ بھی فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اس کا بدلہ تمہیں آئے گا۔ اب کیا ہے بدلہ؟ دیکھو مثال طور پر کیسے بتاتے ہیں علماء، اگر آپ اپنے بچے کو بولے زبان لڑکھڑا رہی ہے، اسے بولتے ہیں تتلی زبان، اگر آپ اسے بولے الحمدللہ رب العالمین پڑھو، الحمدللہ رب العالمین پڑھے، یہ ایک آیت بھی اگر آپ اپنے بچے کو سکھائیں گے نا، وہ انشاءاللہ قیامت کے دن تک آپ کے صدقہ جاریہ بنے گا۔ کتنے علماء ماشاءاللہ خیر کا منبع مرکز ہے مدارس، کتنی چیزیں 10 کے شروع سے میں آپ کے سامنے بتایا گیا، ہمارے اساتذہ نے ہمارے اندر وہ خیر بھرا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ خیر کی محبت لے کر انسان کو جینا چاہیے، اور خیر کا اثر انسان کی زندگی پر بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جو بندہ دوسروں کا ہمیشہ بھلا چاہتا نا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کے ساتھ جو ہے برائی کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ ایسے ہوتا ہے بھلائی چاہنے والے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں خیر کا ایک اثر یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں سعادت مندی آتی ہے، اور ایک بات یہ بھی سنیے، خیر کا جذبہ جو لوگ لے کر رہتے ہیں نا، ان کی صحت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، حاسد کو دیکھتے نہیں آپ، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اسی طریقے سے خیر کا جذبہ لے کر جینے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے، اور دیکھو غفلت والی زندگی سے نکل کر شعور کی زندگی کرتا ہے، اور معاشرے میں سلامتی آتی ہے۔ دیکھیں نا صحابہ اکرام کا دور کیسے تھا، اللہ اکبر، ابو بکر کا دور، عمر کا دور، حضرت عمر اور عثمان کا دور کیسے تھا، عمر بن عبدالعزیز کا دور، کیا خیر کی محبت لے کر جیے۔ مورخین لکھتے ہیں زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے، لینے والا کسی کو نہیں پاتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے جو آدمی خیر کو اپناتا ہے وہ لوگوں کے نفع بخش بنتا ہے، خیر الناس انفعہم للناس، اور اسی طریقے سے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ خیر کی لمبی فہرست دی گئی ہے۔ یہ حدیث غور سنیے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، اس بارے میں ماشاءاللہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی۔ من سن سنتا حسنتا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کام اس سے پہلے نیکی کا ہو چکا، ہمیں کرے تو لوگوں کو کیا ثواب ملے گا، وہ حدیث کا وہ معنی نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں من سن سنتا حسنتا کا مطلب نیکی کا آغاز کرنا۔ کیسے کیسے تھے آپ جانتے، اس امت میں سب سے افضل کون نبی کے بعد؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں سمجھتا ہوں شاید ابو بکر سے کوئی خیر چھوٹا ہو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر پوری زندگی میں نے ناکام رہا۔ تو من سن سنتا حسنتا ہے نا، اس میں دو باتیں بتاتے ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نیک کام کریں، جیسے مثال طور پر رمضان کے روزے ہیں، فلاں تو شریعت کی طرف سے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جو ایک امام پر جوڑانا وہ بھی بہت بڑی سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ایک سنت ہے اپنے طرف سے کرنے کی۔ کیا مطلب؟ اپنے طرف سے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بدعت کا ایجاد کریں، ویسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے صدقے کی مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان فرمایا ہے کوئی
بیر روما کا وہ کنواں لے کر مسلمانوں کے حوالے کرے۔ اللہ اکبر، جزائے خیر دے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اکیلے کھڑے ہو کر وہ جو ہے بیر روما کا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے حوالے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا جذبہ جب دیکھتے تو اپنے صحابہ کی ماشاءاللہ کیسے ہمت افزائی کرتے تھے۔ آپ نے تو فرمایا اس کام کے بعد عثمان اگر کوئی نیک کام کرے تو بھی نہ کرے تو بھی انشاءاللہ حضرت عثمان کو نقصان ہونے والا نہیں رہے گا۔ اور خیر جو ہوتا ہے نا، خیر کا سب سے بڑا منبع مرکز انسان کی اپنی زبان ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ زیادہ بکواس کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ زیادہ بکواس کرنا جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ بکواس جہاں ہوتی ہے، بے مقصد گفتگو ہوتی ہے، وہاں طالب علم کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا فرمایا دیکھو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بعض روایتوں میں فلیسکت آیا، یہاں حدیث کو غور سے سنیے۔ آپ نے کہا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا بہترین اسلوب ہے۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں نا، قرآن میں مل مل کر آتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ دونوں مل مل کر کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے نوٹ کرو۔ یہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، اللہ پر ایمان ہے نا وہ ترغیب ہے، اور آخرت پر ایمان ہے نا وہ ترہیب ہے۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے یہ 2 ہی طریقے ہیں۔ کیا کیا؟ الترغیب اور الترہیب۔ بات منذری کی وہ حدیث کتاب نام سمجھ جائیں گے آپ، وہ نہیں ہے، ترغیب اور ترہیب۔ اور یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہے۔ کہاں ہے سورہ فاتحہ میں؟ الرحمن الرحیم، یہ ترغیب ہے۔ اگر تم کوئی بھی نیک کام کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ ترہیب کہاں ہے؟ مالک یوم الدین، اگر کوئی بھی برا کام کرو گے تو اللہ کے سامنے جواب دے تیار ہو جاؤ۔ لہٰذا معلوم ہوا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے تو اس کو خاموش ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر خاموش رہتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کی نبی کے پاس بیٹھتے تو صحابہ نے پوچھا آپ اللہ کی نبی کے سامنے بیٹھا نا، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسے پایا؟ تو کہا کان طویل الصمت، اللہ کے نبی اکثر خاموش ہوتے۔ یہ دیکھو، قلیل الضحک کثیر البکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنستے تھے، زیادہ روتے تھے۔ ہماری زندگی اس سے الٹی ہے۔ وارث نبی بولنے کو ہے مگر بولتے ہیں۔ طویل الصمت کہاں ہے؟ کثیر الکلام ہے۔ جو آدمی زیادہ بات کرتا ہے انہیں جیتا۔ دوسرا ایک کہا قلیل الضحک کثیر البکا، ہمارا حال کیا ہے؟ کثیر الضحک قلیل البکا، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ خیر جو ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ اس بارے میں ایک 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اقوال کے سلف بھی بہت ہیں۔ ہم جو خیر کا کام کرتے ہیں نا، یہ خیر کے کام کرنے کے بعد اس میں آپ کی ذات کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس میں خیر کا جو کام کرتے ہیں نا، اس میں اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور بندہ جو بھی خیر کا کام کرتا ہے، اہل علم کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ جو فرشتہ لگا ہے وہ فرشتہ بندے کو خیر پر ابھارتا ہے۔ کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کل خیر فاصلہ بتوفیق اللہ للعبد، بندہ جو بھی زندگی میں خیر کا کام کرتا ہے کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ کی توفیق۔ جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اور کہا وکل شر فاصلہ خذلانہ لعبدہ، اور بندے کے لیے سب سے بدترین برائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اور خیر جو ہوتا ہے نا، علماء بولنے کی بات دیکھو، یہ نوٹ کیجئے، خیر جو بندے کی زندگی میں آتا توحید سے آتا ہے۔ آپ عرب وغیرہ میں دیکھ لو، محمد بن سلمان کیا کی بنایا، مکے کی وہ ایک رکھ کر جو ہے ناچے نچائے، وہ سب اپنی جگہ ہے، بشری تقاضے الگ ہیں، اور ان کے خلاف ہمیں وہ عوام میں ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ ہم آپ کو بولتے ہیں سلفی منہج، سلفی منہج، یہ بات یاد رکھو۔ ہمارے جو مسلمان عمراء اور حکام ہیں خصوصاً سعودی عرب کے، ان کے بارے میں تقریروں میں یعنی تو خطبات وغیرہ میں زہر اگلنا یہ سلفی منہج نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو محمد بن سلمان کی ہدایت کے لیے دعا کیے ہوں؟ اللہ اکبر، کیا حال ہے امام احمد رحمہ اللہ کا۔ 3 بادشاہ آئے مگر ماشاءاللہ استقامت کی ایسی چٹان کہ امام احمد اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جاتا
تو اگر آج کا کوئی عالم ہوتا تو بولتے دلندر تجھ کرے سو مجھے پورا، مگر ویسا نہیں کرتے تھے. کیا بولتے معلوم؟ بولتے السلام علیکم یا امیر المؤمنین. کہتا سیاقی منہج ہے دیکھو، 3 بادشاہ بدلے مگر اپنے موقف میں نہیں، ادب کا ادب. بولتے اے امیر المؤمنین میں تم کو سلام کرتا ہوں. تو اس طریقے سے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا، امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ 3 بادشاہ آپ کو اتنا ناک میں دم کرے نا، کبھی ان کے حق میں آپ بد دعا کر دیتے؟ تو اس موقع پر حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو دولت عباسیہ ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا خاندان ہے یہ. اگر میں ان کے حق میں بد دعا کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وہ بد دعا لگے گی، لہٰذا میں نے صبر کیا ہے. تو لہٰذا کیا سمجھ میں آیا، جو خیر کا توحید جو سعودی عرب کی جو مثال دے رہا ہوں، ہم اس کی بے جا حمایت بھی نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں اس وقت جو خیر ہے، خیر پھیل رہا ہے، اور مطلب توحید کی جو تعلیم ہو رہی ہے، اتباع تعلیم ہو رہی ہے. اور خصوصاً آپ جانتے ہیں جامعہ اسلامیہ کے فارغین ماشاءاللہ پوری دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے طلبہ اتنا کام نہیں کرتے. یہ تو بات متفق علیہ ہے، اس میں کسی دو رائے ہو ہی نہیں سکتے. لہذا کیا بولتی ابن القیم رحمہ اللہ، دیکھو التوحید یفتح للعبد باب الخیر والسرور. اللہ اکبر. کیا واللذتی والفرح والابتہاج. بولتے ہیں بندہ جب توحید پر رہتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشی کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ لذت کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ خوشی دیتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے وَيُغْلِقُ بَابَ الشُّرُورِ بِالتَّوْحِيدِ وَالتَّوْبَةِ. اور بندہ توحید پر جم کر رہنے اور توبہ کرنے کی وجہ سے برائی کے سارے راستے بھی اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں خیر 2 طریقے سے آتا ہے، یہ نوٹ کرو. خیر ایک طریقے سے آتا ہے اپنا بندہ عمل میں مخلص ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے خیر آنے کے لیے مخلوق کے ساتھ احسان کرو. ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو ہمیشہ خیر کے بارے میں پختہ ارادہ کرنا چاہیے. اور ایک بات بولتے ہیں ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ من صمم علی ارادت خیر اعانہ وثبتہ. کہا جو بندہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دیتا ہے. آپ یہاں ماشاءاللہ جامعہ میں محفوظ رہتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی عورت ہمارے بازو آ کر نہ بیٹھے، بدنگاہی نہ ہو، تو اس وقت کیا کرنا؟ آپ اگر نیک ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ماشاءاللہ حفاظت بھی کرتا ہے. اپنی مثال دیتا ہوں، بس میں چڑھے دیکھا ایک 35 سالہ ایک خوبصورت عورت ہے، تو میں بیٹھا ہوں، میرے بازو آ کر بیٹھنے جا رہی. اللہ اکبر. میرے لیے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں اپنے آپ کو نیک تو نہیں بتاتا، لیکن بندہ اگر برائیوں سے بچنا چاہتا ہے تو کیسے کیسے کرتا ہے دیکھو. اسی طرح فوراً ایک غیر مسلم داخل ہوا، فوراً انہیں مجھے سے بولا آپ کنارے چلا جاؤ میں بیٹھ جاتا ہوں. اس کے بازو بیٹھ گیا. تو اس طریقے سے کیا سمجھ میں آتا ہے، بندہ اگر خیر پر جمنا چاہتا ہے اور شر سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے فراہم کرتا ہے. کیا بات کہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، تعودوا الخیر، لوگو خیر کی عادت ڈالو. ابن ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو من یتحری الخیر یعطیہ ومن یتوقع الشر یوقیہ. جو آدمی خیر کو تلاش کرتا ہے اللہ اسے دیتا ہے، اور جو آدمی برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچاتا بھی ہے. کیسے بچے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اگر آپ گھر گئے عبدالرزاق البدری کی ویڈیو غور سے ضرور سنو. کیا بولتے ہیں دیکھو، آپ لوگ نوجوان ہیں نا، نوجوانوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے حضرت یوسف کی زندگی میں 7 اسباق ہیں. اس میں 2 سبق آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ برائی سے پناہ مانگے معاذ اللہ. دوسرا یہ ہے جہاں فتنہ ہو رہا ہے، شر ہو رہا ہے، وہاں سے بھاگنا. ایسا بھاگی حضرت یوسف علیہ السلام، خمیص پھٹی تو پھٹی مگر جو ہے عزیز مصر کی بیوی کے فتنے میں نہیں آؤں گا میں. اور اللہ اکبر. آپ یہ بھی جانتے ہیں بے گناہ تھے، اگر چاہتے تو تھوڑی دیر جا کے جیل سے باہر آ سکتے تھے. علماء کہتے ہیں زیادہ دیر تک جیل میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کی فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابن السمک رحمہ اللہ من احب الخیر وفق لہ ومن کرہ الشر جنبہ. کہا کہ جو آدمی خیر کو محبت کرتا ہے اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ توفیق دیتا ہے. اور جو شر سے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا بھی ہے. ایک 5 منٹ میں اپنے 10 کو سمیٹ لیتے ہیں. نووی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں دیکھو، کب بھی خیر چھوٹتا ہے نہ انسان کو افسوس کرنا چاہیے. کاکا سعید عمری رحمہ اللہ تعالیٰ قیامت تک جامعہ میں جتنے طلبہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنائے. بولتے ہیں ایک دن کتنا خیر تھا زندگی میں. اللہ اکبر. وہ ایسے معلوم ہوتا ابھی بھی سوچو تو ہمارے سامنے ہیں.
کبھی میٹنگ ہو تو ایسے لگتا ہے کہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن عمر آباد کی مسجد میں داخل ہوئے، شاید 5:30 کا وقت تھا، اور مؤذن صاحب اندر کے اوپر لائٹاں بند کر دیے تھے۔ اب نماز میں دیر سے آئے، پورے شعبہ حفظ کے طلباء سب جو ہے اندر جا چکے تھے۔ آنے کے بعد وہ شعبہ حفظ کے طلباء جہاں وہ شیٹ ہے نا، وہاں ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، اور بلا کر بولتے ہیں مؤذن صاحب کو، مؤذن صاحب ذرا لائٹ آن کرو۔ تو مؤذن صاحب نے ایک بات یہ کہی، اصل میں نماز ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ نماز فجر جو چھوٹی جماعت کے ساتھ بولتے ہیں، بلک بلک کر رونے لگے۔ اس واقعے کو میں سنا تو مجھے وہ حضرت انس کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تستر کی فتح میں گئے تھے، 2 مہینوں کے بعد وہ قلعہ جو ہے کیا ہوا، فتح ہو گیا تھا۔ تو اس موقع پر سارے اسلامی لشکر میں خوشی ہے۔ امام انس رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو لشکر والوں نے جا کر پوچھا، کیا تستر کا قلعہ فتح ہو گیا، آپ جو ہے روتے بیٹھے ہیں، حالانکہ پورے اسلامی لشکر میں خوشی ہے۔ اس موقع پر انس رضی اللہ عنہ نے کہا، بات اصل یہ ہے، نماز عصر میری چھوٹی ہے، میں ہلاک ہو گیا۔ ذرا سوچئے، خیر اگر نہ ہو تو ہم اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ نماز چھوڑ کے نعوذ باللہ ہم جو ہے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھ اس کے بعد ہمیشہ خیر سے محبت کرنے والے بنو۔ کہا، خیر الناس من فرح بالخیر للناس۔ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھو ہمیشہ خیر کی محبت کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرو، اور جو شر ہوتا ان سے الگ رہو۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمیشہ انسان کو خیر کی تمنا کرنا چاہیے۔ نووی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں بندہ جب خیر کی جو ہے نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے فراہم کرتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ خیر کے راستوں پر چلے، شر سے بچ کر۔ اور ایک دیکھیے یہ بات، یہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہ ہر کلاس، ہر مجلس نورانی مخلوق ہمارے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہے۔ وہ کہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھنا، حال میں بیٹھنا، ہر کلاس میں بیٹھنا، ہر گھنٹی میں عصری علوم پڑھو، دینی علوم پڑھو، وہ خیر سے بھرا رہتا ہے۔ اور کہا، بندہ جب خیر کو پسند کرتا ہے، منکرات سے دور رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماشاءاللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھو، اگر بندہ خیر کی محبت کیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے اللہ جو ہے محبت ڈالتا ہے اس کے دل کو، الحمدللہ۔ اور ایک نفسیاتی بات ذکر کی نووی رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں، دیکھو یہ نوٹ کرو یہ بات، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر سے خیر کی طرف لاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ شر سے خیر کی طرف لاتا ہے، اور یہ اکثر بہت ہوتا ہے، مگر خیر سے شر کی طرف جانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من ابتغى الخیر اتقى الشر۔ اگر خیر مطلب مل گیا تو انسان شر سے بچ جاتا۔ اور ایک بات بھی دیکھو، یہ بندہ خیر سے جب ہوتا ہے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھرتا ہے۔ اور 2 باتیں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی اچھی بات ہے، کہتے ہیں دیکھو، لا خیر فی قول لا یراد به وجہ اللہ تعالی۔ اس قول میں کوئی خیر نہیں جس میں اللہ کی رضامندی کو چھوڑ دیا گیا ہو، اللہ اکبر۔ اور اس مال میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کے راستے کے علاوہ کہیں اور خرچ کیا گیا ہو، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے ڈرتا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ کے اس قول پر اپنی بات کو ختم کرتے کہتے ہیں، لا خیر فی عبادت لیس فیہا نفق تفقہ۔ کہتے ہیں جس عبادت میں سمجھ نہ ہو وہ عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے، اور جس فقہ میں تفہم نہ ہو اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ ولا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، تدبر کرتا ہے، ہو سکتا ہے قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں آپ کو مل جائیں، مگر جو ہے آپ اس میں تدبر اگر نہ کرے تو وہ پڑھنا جو ہے یہ نہیں ہے۔ تو آخری بات آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمیشہ خیر سے محبت کرنے والے بنو، خیر کے متلاشی بنو۔ اور دنیا میں سب سے بڑا خیر توحید ہے، معروف ہے اور اچھی باتیں ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑا شر یہ گناہ ہے۔ تو ہم کو یہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسی خیر پر ہم کو باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے جتنے شر ہیں ان تمام شروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔